الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارا ہدایہ کا کتاب البیوع سے باب خیار شرط یہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج اس میں سے ہم پڑھیں گے کچھ صورتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک اختلاف ہم نے پڑھا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک جو مبیع ہے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف و امام محمد رضی اللہ عنہما ان کے نزدیک جو مبیع ہے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس پر کچھ مثالیں یعنی 3 مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 مثالیں ہم آج مزید پڑھیں گے، اور وقت کے دامن میں اگر گنجائش ہوئی تو 2 مثالیں مزید پڑھ کے آج 5 مثالیں پڑھیں گے اور ٹوٹل 8 مثالیں انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ نے چاہا تو پچھلی مثالیں جو ہیں وہ صفحہ نمبر 56 پہ آپ کو نظر آئے گی ایک مثال، وہ والی ہم نے پڑھی جو آخری، اور اس کے بعد پھر آگے چلیں تو منہا یہ کہہ کے اتق المشتری علی المشتری یہ والی ایک مثال، و منہا یہ کہہ کے پھر اتقہ اذا کان المشتری حلف ان ملکت عبدا فہو حر یہ والی مثال ہے۔ یہ ہم پچھلے سبق میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آخری آج والا جو سبق جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہونا ہے وہ ہے یہ آخری لائن نا، وَمِنْهَا أَنَّ حَيْدَ الْمُشْتَرَاتِ فِي الْمُدَّةِ لَا يَجْتَزِئُ بِهِ فِي الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجْتَزِئُ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ۔ جی تو ایک مثال ایک صورت یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور یہ اسی اختلاف پر متفرع ایک مثال ہے، اسی پر ہی اس کا کہہ لے دار و مدار ہے، اور یہ سمجھنے کا اس میں جو قاعدہ ہے وہی ہے، اور اس کی ایک مثال یہ مطلب کہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ وَمِنْهَا انہی امثلہ میں سے ایک مثال کون سی ہے، أَنَّ حَيْدَ الْمُشْتَرَاتِ کہ جس لونڈی کو خریدا ہے نا اس کا جو حیض ہے فی المدتی مدت کے اندر لا یجتزئ وہ شمار نہیں ہوگا بھی اس سے فی الاستبراء استبراء کے معاملے میں عندہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، یعنی جو لونڈی ہوتی ہے اس کا اصول یہ تھا، اس کی خرید و فروخت کا ایک اصول یہ ہوتا تھا کہ جب اس کی ملکیت چینج ہوتی ہے، جب اس کا مالک تبدیل ہوتا ہے، جب اس کا کہہ لے کہ منتقل ہوتی ہے کہ جیسے دوسری جگہ پر، تو اس کو استبراء واجب ہوتا ہے۔ استبراء کیا ہوتا ہے؟ استبراء فقہ کے اندر جب آپ لفظ استبراء سنتے تو اس کا عموماً 2 جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا استعمال ہوتا ہے کتاب الطہارت کے اندر، اور کتاب الطہارت میں اس کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جہاں آپ کسی کو پیشاب کے قطرے وغیرہ آتے ہوں تو وہ واش روم کرنے کے بعد پھر پاؤں ذرا زور سے زمین پر مارتا ہے کہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ اگر اٹکا ہوا تو وہ بھی نکل جائے، اور اسی طرح یہ کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرات آتے ہوں تو وہ وضو کرنے سے پہلے پانی کی کچھ چھینٹیں اپنے شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا ہے اس پر مار لے، تاکہ اگر شیطان وسوسہ دلائے کہ یہ تو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو پھر آدمی اس وسوسے کی کاٹ کرتے خود ہی کہے کہ میں نے پانی ڈالا ہوا وہ میانی پر۔ تو ایک تو وہ ہے استبراء، ایک استبراء ہوتا ہے طلاق، نکاح اور لونڈی کے جہاں پر ذکر ہو وہاں پہ ایک استبراء کا ذکر ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے عورت کا رحم خالی ہونا، عورت کی بچے دانی کا خالی ہونا، یعنی حمل ٹھہرا ہوا نہیں ہے اس چیز کا کلیئر ہونا، تو اس کو کہتے استبراء۔
تو ایک تو مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان حید المشترات، کہ وہ جو مشترات ہے، خریدی ہوئی جو ہے، جو لونڈی ہے، اس کا جو حیض ہے فی المدت، مدت کے اندر لا یجتزئ بہ، وہ کافی نہیں ہوگا، فی الاستبراء، استبراء کے معاملے میں، عندہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، یجتزئ، وہ کافی ہوگا۔ اچھا، یہاں پر جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک باندی خریدی ہے، اور باندی خریدنے پر اس نے 3 دن کا خیار بھی لے لیا کہ 3 دن کا مجھے اختیار ہے، میں 3 دن چیک کروں گا، صورتحال دیکھوں گا، اگر مجھے پسند آئی تو دل کو لگی تو میں اس کو رکھ لوں گا، وگرنہ واپس کر دوں گا۔ اب مدت خیار میں باندی کو حیض آ گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ حیض جو ہے یہ استبراء میں کافی نہیں ہوگا، استبراء میں کافی نہیں ہوگا، حالانکہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے یہ ملکیت چینج ہوگی تو اس کو استبراء واجب ہوتا ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا، اور نئے حیض سے مشتری پر استبراء واجب ہوگا، کہ مشتری کی ملکیت میں جب یہ جائے گی تو اس صورت میں نیا حیض آئے گا، پھر اس پر استبراء واجب ہوگا، اس لیے کہ وجوب استبراء، یعنی استبراء کے واجب ہونے کے لیے اس کا جو سبب ہے، بنیادی سبب، وہ ہے تجدد ملک، ملکیت کا جدید ہونا، ملکیت کا بدل جانا، اور انتقال ملکیت، ایک ملکیت سے دوسری ملکیت تک منتقل ہو جانا۔ یہ جو لونڈی ہے، مثال کے طور پر میں نے بیچی ہے دوسرے کو، یا میں نے بیچی ہے مثال کے طور پہ زید کو، عمر کو، بکر کو، تو یہ ہوئی انتقال ملک، پہلے میری ملک میں تھی، اب ان کی ملک میں چلی گئی، تو وہ انتقال ملک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تجدد ملک، اب ایک اور جدید بندہ ہے کہ جو اس کا مالک بنا ہے، میں تو قدیم تھا، یعنی پہلے وہ میرے پاس تھی، اب وہ جدید بندے کے پاس ہے۔ تو اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام اعظم کے یہاں مدت خیار میں جو مشتری ہے وہ مبیع کا مالک نہیں بنتا، لہٰذا جب مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوا تو مدت خیار میں آنے والا حیض اس کی ملکیت میں نہیں آیا، حالانکہ استبراء کے لیے ضروری ہے کہ مشتری کی ملکیت میں باندی کو حیض آئے، اور یہاں ملکیت بدلنے سے پہلے ہی حیض آیا ہے، لہٰذا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک استبراء میں کفایت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی مسئلہ اسی کے ساتھ وابستہ کیسے ہے کہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک وہ اس پر کفایت نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ جو مشتری ہے اس کی ملکیت میں وہ داخل ہی نہیں ہوئی، جب اس کی ملکیت میں باندی داخل نہیں ہوئی تو پھر وہ تجدد ملک اور انتقال ملکیت نہ پایا گیا، جب یہ چیز نہ پائی گئی تو پھر جناب والا وہ وجوب بھی اٹھ گیا، اس پر واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اگلی عبارت میں جو یہ فرمایا ہے وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک باندی خریدی گئی ہے، باندی خریدنے کے بعد دونوں ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کو رکھ لیا جائے گا اپنے پاس یا اس کو واپس کر دیا جائے گا، کیونکہ 3 دن کا اختیار تو لیا نا، جب 3 دن کا اختیار لیا ہے تو اب کیا اس کو رکھے گا تو کیا حکم ہے، واپس کرے گا تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی، پہلے وہ پچھلا مسئلہ جو ہے اس میں تھوڑا سا واپس ہم چلتے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں کہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ وَعِنْدَهُمَا يَجْتَازِعُ، امام ابو یوسف اور امام محمد ان حضرات کے نزدیک جو ہے وہ کافی ہوگا، تو وہ یہ حضرات جو ہیں، ہم نے امام اعظم کا تو موقف سن لیا کہ امام اعظم کے موقف کے مطابق جب وہ لونڈی مشتری کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں استبراء واجب ہی نہیں ہوا، لیکن جو صاحبین ہیں وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک مدت خیار میں بھی مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو مبیع ہے مدت خیار کے اندر بھی وہ مشتری کی ملکیت میں داخل مانی جاتی ہے، امام اعظم کے نزدیک نہیں مانی جاتی تھی، ان کے نزدیک مانی جاتی ہے، اس لیے ان کے یہاں
یہ حیض مشتری کی طرف ملکیت تبدیل ہونے کے بعد آیا ہے، یعنی مشتری مالک بن چکا ہے۔ اب جب وہ مالک بن چکا ہے تو ملکیت چینج ہو گئی ہے، تجدد ملک پایا گیا۔ جب تجدد ملک پایا گیا تو اب جناب والا اور انتقال ملک بھی پائی گئی کہ پہلے مالک تھا بائع، اب مالک ہو گیا مشتری۔ تو انتقال ملک کے بعد استبراء مطلوب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر تجدد ملک اور انتقال ملکیت کے بعد حیض آیا، حیض آنا پایا گیا، لہٰذا یہاں پر استبراء مطلوب تھا جو کہ یہاں پایا گیا۔ اس لیے یہی حیض صاحبین کے نزدیک استبراء میں کافی ہوگا اور حیض جدید کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی الگ سے آئے۔ حالانکہ امام اعظم فرماتے تھے الگ سے حیض آئے گا تو پھر ہی استبراء مانا جائے گا، کیونکہ ملکیت ابھی چینج نہیں ہے۔ ملکیت چینج اگر ہو جائے تو پھر نیا حیض آنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اگلی عبارت دیکھیں جی، اگلی عبارت میں فرمایا کہ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ۔ تو فرماتے ہیں لو ردت، اگر واپس کر دی گئی نا بحکم الخیار، وہ جو مدت خیار کے اندر اس کو واپس کر دیا گیا، الی البائع، بائع کی طرف، لا یجب علیہ الاستبراء عنده، تو امام اعظم کے نزدیک اب اس لونڈی پر استبراء واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں؟ بالکل سادہ سی بات ہے کہ امام اعظم کے نزدیک تو وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب داخل ہی نہیں ہوئی تھی تو وہ گویا کہ بائع کی ہی چیز تھی جو 3 دن کے خیار کے ساتھ لی گئی تھی اور مشتری کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، اور اب بائع کو واپس کی جا رہی ہے۔ جب بائع کو واپس کی جا رہی ہے تو لہٰذا بائع کی چیز اس کو واپس کی جا رہی ہے، مشتری کا تو اس پر صرف تھوڑی دیر کے لیے قبضہ ہوا لیکن اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی۔ جب ملکیت ثابت نہیں ہوئی تو اس پر الگ سے استبراء واجب نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک۔ وعندہما، اور جو صاحبین ہیں وہ فرماتے یاجب، واجب ہے، اذا ردت بعد القبض، کہ جب مشتری نے لونڈی پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو واپس کیا تو اب اس پر کیا جی جو استبراء ہے یہ واجب ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے تجدد ملک پائی گئی یا انتقال ملکیت پائی گئی تو جناب والا استبراء کے لیے استبراء واجب ہوتا ہے کہ دین اسلام نے نسب کے خالص رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو پتہ تو یہ واضح طور پر چلنا چاہیے کہ یہ کس کا بچہ ہے، بائع کا ہے یا مشتری کا ہے یا کس کا ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے جیسے ہی اس کی ملکیت چینج ہوتی ہے تو اس کا استبراء کروایا جاتا ہے، رحم خالی کروایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی ہو یاجب، واجب ہوگا صاحبین کے نزدیک۔ کیوں ہوگا واجب؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مشتری ہے وہ مبیع کا مالک بنا، جب مشتری مبیع کا مالک بن گیا تو اب تجدد ملک بھی پائی گئی، انتقال ملکیت پائی گئی، اور اب یہ ہونے کے بعد اگر یہ واپس کرتا ہے بائع کو تو جیسے ہی یہ بائع کے پاس جائے گی تو یہ ایک الگ سے چیز ہوگی، اس کی ملکیت سے نکل کر واپس بائع کی ملکیت میں جائے گی، لہٰذا اس پر استبراء واجب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ رُدَّتْ، اور اگر واپس کیا گیا بحکم الخیار، خیار کے حکم کے ساتھ الی البائع، بائع کی طرف، لا یجب علیہ الاستبراء، تو اس پر استبراء واجب نہیں ہے۔ عندہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، وعندہما، اور صاحبین رضی اللہ عنہما کے نزدیک، یجب، واجب ہے، اذا ردت بعد القبض، جب مشتری نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو واپس لوٹایا، اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو واپس لوٹایا گیا۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مدت خیار میں مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی تو اب اگر اس مدت میں مشتری اس باندی کو بائع پر واپس کر دے تو ظاہر ہے کہ عدم انتقال ملک کی وجہ سے امام اعظم کے نزدیک بائع پر استبراء واجب نہیں ہوگا، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک مشتری کی ملکیت میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وجوب استبراء کا سبب انتقال ملک اور تجدد ملکیت ہوتا ہے، اور وہ یہاں نہیں پایا گیا، کیونکہ جس طرح سے شروع سے بائع ہی اس کا مالک تھا، مشتری تو اس کا مالک بنا ہی نہیں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ مالک بنتا ہی نہیں ہے مدت خیار کے اندر،
تو لہٰذا جب وہ مالک بنتا نہیں ہے تو پہلا ہی مالک رہے گا، پہلے ہی مالک رہے گا، تو الگ سے حیض کا آنا، الگ سے استبراء کرنا یہ ضروری واجب نہیں ہے۔ لہٰذا جب انتقال ملک نہیں ہوا تو استبراء بھی واجب نہیں ہوا۔ لیکن صاحبین جو ہیں ان کے یہاں چونکہ مدت خیار میں مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اب اگر قبضہ کے بعد مشتری مدت خیار میں باندی واپس کرتا ہے تو بائع پر استبراء واجب ہوگا، کیونکہ وجوب استبراء کا سبب انتقال ملک ہے اور وہ موجود ہے۔ صاحبین کے نزدیک یہی ہے نا کہ جو مشتری ہے وہ مبیع کا مالک بن جائے گا، تو جب وہ مبیع کا مالک بنے گا تو صاحبین کے نزدیک کیا ہوا جی؟ انتقال ملک پایا گیا۔ تو جب انتقال ملک پایا گیا تو اس صورت میں صاحبین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس پر استبراء واجب ہوگا۔ اچھا جی، اگلی ایک اور مثال ہے، وہ بھی اسی اختلاف پر، اسی عبارت پر متفرع ہے۔ وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا۔ تو کہتے کہ ایک مثال یہ ہے کہ وَمِنْهَا، انہی امثلہ میں سے ایک یہ ہے، اذا ولدت، جب پیدا کیا المشترات، اس لونڈی نے کہ جس کو خریدا گیا، اس نے پیدا کر دیا فی المدتی، وہ مدت خیار کے اندر ہی، بن نکاح، نکاح کے ساتھ اس نے کوئی بچہ پیدا کر دیا، لا تصیر ام ولد، تو اس کو ام ولد نہیں وہ ہوگی، ام ولد نہیں کہلائے گی بلکہ ماں کہلائے گی، لہو، اس کی، عندہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، خلاف اللہما، بخلاف صاحبین کے، صاحبین فرماتے ہیں وہ ماں نہیں ہوگی بلکہ ام ولد ہوگی، امام اعظم فرماتے ہیں وہ ام ولد نہیں ہوگی بلکہ ماں ہوگی۔ اب اس کا خلاصہ ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا، ایک شخص ہے، اس کی بیوی دوسرے کی لونڈی ہے، دوسرے کی باندی ہے، اور اس نے 3 دن کے خیار شرط کے ساتھ اسے خریدا، اور مدت خیار ہی میں اس لونڈی نے، اس باندی نے بچہ پیدا کر دیا۔ تو امام اعظم کے یہاں جب مدت خیار میں مشتری شوہر کی ملکیت ثابت نہیں تھی، یعنی مدت خیار میں مشتری یعنی ہے جو شوہر ہے اس کی ملکیت ثابت نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بچہ منکوحہ باندی کا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ زید ہے، اس کی بیوی ہے جو کسی کی باندی ہے، اور کسی سے اس نے 3 دن کے خیار مدت خیار کے ساتھ اس کو خریدا، اور خریدنے کے دوران جب جس کے پاس ہے مدت خیار کے اندر ہی اس نے بچہ پیدا کر دیا، تو اب وہ بچہ کس حیثیت سے ہوگا؟ اس کی لونڈی کی حیثیت سے بچہ ہوگا یا اس کی بیوی کی حیثیت سے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کی حیثیت سے وہ بچہ ہوگا، اور اس کا بیٹا کہلائے گا، ام ولد نہیں کہلائے گا، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک جو مشتری ہے وہ مبیع کا مالک نہیں بنتا۔ اگر وہ مبیع کا مالک بنتا ہوتا تو پھر کہہ سکتے تھے کہ وہ جناب والا مبیع کا مالک بن گیا۔ جب مبیع کا مالک بن گیا تو پھر وہ جو خاتون ہے وہ اس کی گویا کہ لونڈی بن گئی، جب وہ اس کی باندی بن گئی ہے تو اب اس کی اولاد اس کی اولاد ہو کر ام ولد بن جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں داخل ہی نہیں، جب ملکیت میں داخل نہیں ہوئی تو اس کا جو بچہ ہے لونڈی ہونے کی حیثیت سے وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ بچہ ہوگا، لہٰذا وہ اس کی ماں کہلائے گی، ام ولد نہیں کہلائے گی۔ لیکن جو صاحبین ہیں ان کا اس معاملے میں پھر وہی جو پہلے ایک اختلاف تھا اسی پہ یہ بھی مثال متفرع ہے، اسی پر یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ صاحبان چونکہ مدت خیار ہی میں مشتری کے لیے ثبوت ملک کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب والا مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا تو اس کا مالک بن گیا، قبضہ نہ بھی جیسے سودا ہوگا وہ مالک بن گیا۔ اس لیے ان کے نزدیک بچے کی ولادت نکاح میں نہیں ہوئی بلکہ ملکیت میں ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی لونڈی کا بچہ کہلائے گا، اس کی بیوی کا بچہ نہیں کہلائے گا۔ اچھا جی، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح تو پہلے فاسد ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بائع کی ملکیت سے مبیع نکلی وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی، تو جو بیوی ہوتی ہے وہ ملکیت میں داخل تھوڑی ہوتی ہے۔ اچھا، جو بیوی ہوتی ہے وہ تو دل میں داخل ہوتی ہے نا، وہ ملکیت میں داخل تھوڑی ہوتی ہے۔
اچھا جی، تو ملکیت میں جو بچہ پیدا ہونے سے اس کی ماں ام ولد کہلاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں باندی اپنے سابق شوہر کی ام ولد ہو جائے گی۔ یہ موقف اور نظریہ ہے صاحبین کا۔ تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یا انہی ایگزامپلز میں سے the one example of these examples، یا ان مثالوں میں سے ایک مثال، ان نظائر میں سے ایک نظیر یہ ہے اذا ولدت المشترات، جب جو مشترات ہے یعنی جس لونڈی کو خریدا گیا ہے اس نے جن دیا، پیدا کر دیا، فی المدتی، بچہ پیدا کر دیا، فی المدتی، مدت خیار کے اندر بھی نکاح کے ساتھ کہ یہ لونڈی بھی تھی اور یہ اس کے نکاح میں بھی تھی، لا تصیر ام ولد، تو یہ بچہ جو ہے وہ جو عورت ہے وہ ام ولد نہیں کہلائے گی بلکہ اس کی ماں کہلائے گی، لہو اس کی عندہ، اس میں حاضمیر کا مرجع امام اعظم کی طرف لوٹ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خلاف اللہما، لیکن جو صاحبین ان کا اس میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح کی وجہ سے اس کا بچہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جیسے ہی وہ جو باندی ہے بائی کی ملکیت سے نکلی، مشتری کی ملکیت میں داخل ہوئی، مشتری کی ملکیت میں داخل ہوئی تو وہ اس کا مالک بن گیا، جب وہ اس کا مالک بن گیا تو اس کا جو بچہ ہے وہ ام ولد کہلائے گا، وہ بچے کی ماں جو ام ولد کہلائے گی، اس کی ماں نہیں کہلائے گی، اور وہ اس شخص کا لونڈی کا بچہ کہلائے گا، اس کی بیوی کا بچہ نہیں کہلائے گا۔ اب ان دونوں کا فرق سمجھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جو لونڈی ہوتی ہے وہ بیوی نہیں ہوتی، جو بیوی ہوتی ہے وہ لونڈی نہیں ہوتی، آزاد اور جو غلام ہے دونوں کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے۔ اچھا، ومنها، انہی امثلہ میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اذا قبض المشتری، جب مشتری نے قبضہ کیا، مبیع پر قبضہ کر لیا، باذن البائع، بائع کے اذن کے ساتھ، بائع کے حکم کے ساتھ، بائع کی اجازت کے ساتھ، ثم اودعہ عند البائع، پھر اس نے ودیعت رکھ دیا، امانت رکھ دیا، عند البائع، بائع کے پاس، فہلک فی یدہ، اور وہ بائع کے پاس ہی وہ ہلاک ہو گئی وہ چیز، فی المدتی، مدت خیار کے اندر، تو اب یہ نقصان کس کا ہوگا، بائع کا یا مشتری کا؟ تو کہتے ہیں ہلاکا من مال البائع، یہ جو چیز ہلاک ہوئی ہے یہ بائع کے مال سے ہلاک ہوئی ہے، لارتفاع القبض بالرد لعدم الملک عندہ، کہ لارتفاع القبض، قبضے کے اٹھ جانے کی وجہ سے، بالرد، واپس لوٹانے کی وجہ سے، لعدم الملک عندہ، امام اعظم کے نزدیک اس شخص کی یعنی مشتری کی ملکیت کے نہ ہونے پر، وعندہما، اور صاحبین کا نزدیک کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ہلاک ہوئی ہے نا یہ چیز تو من مال المشتری، یہ مشتری کے مال سے ہلاک ہوئی ہے، امام اعظم فرماتے ہیں بائع کے مال سے ہلاک ہوئی، صاحبین فرماتے ہیں مشتری کے مال سے ہلاک ہوئی، لصحت الایداع، کیونکہ یہاں پر ودیت دینا، ودیعتن کوئی چیز دینا جو ہے اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے یہ مشتری سے ہوگا، باعتباری قیام الملکی، قیام ملک کا اعتبار کرتے ہوئے۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، یہ آخری جو مثال ہے بڑی آسان ہے، اسی پر متفرع ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے اجمل بھائی ہیں، میں نے ان سے ایک مثال ہے، یا چلو میں کوئی اور نام لیتا ہوں، زید ہے، میں نے اس سے ایک لونڈی خریدی، اور خریدنے کے بعد میں نے مدت خیار کے اندر اسی کے پاس امانت رکھوا دی ہے۔ جب اس کے پاس میں نے امانت رکھوا دی اور وہ لونڈی اسی کے پاس ہی مر گئی، ہلاک ہو گئی، تو اب آیا کہ یہ نقصان کس کا ہوگا، میرا نقصان ہوگا یا جس سے میں نے خریدی تھی پھر اسی کے مدت خیار کے اندر اسی کے پاس رکھوا دی تو اس کا نقصان ہوا؟ تو یہ یہاں پر اختلاف ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں چونکہ میں نے یعنی میں مشتری ہوں تو میں نے اگر خریدی ہے تو امام اعظم کے نزدیک جو مشتری ہے مدت خیار کے اندر وہ تو مالک ہی نہیں بنتا، تو جب مالک ہی نہیں بنتا تو اس نے دوبارہ رد کر دی، اسی کی طرف امانت کے طور پہ اس کے پاس رکھوائی۔ اب امانت کے طور پہ کیسے رکھوا سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت میں ہی نہیں تھی، ملکیت میں تھی بائع کے، اور بائع کے پاس ہی پھر بھیج دی،
اور اسی کے پاس ہی اگر ہلاک ہوگی تو وہ بائع کا مال ہلاک ہوا ہے، مشتری کا مال ہلاک نہیں ہوا، کیونکہ مشتری جو ہے وہ مالک ہی نہیں بنا تھا، اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اور جو امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہ جناب، نہ، ایسا نہیں، مشتری جو ہے اس کے مال سے نقصان ہوا، کیونکہ اس کا جیسے ہی اس نے چیز خریدی اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، جب ملکیت میں داخل ہوگی تو اب اس کا ودیت رکھنا بھی جائز ہے، امانت رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کی جو کہہ لیں وہ ملکیت ہے اس کے قیام کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہے کہ اس کی ملکیت قائم ہو چکی ہے، اب اس نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، اگرچہ بھائی کے پاس یہ امانت رکھی ہے، چونکہ مالک یہ بن چکا ہے تو اس کے پاس جا کر اگر چیز ہلاک ہو گئی تو یہ نقصان جو ہے یہ نقصان مشتری کا ہوا، بائع کا نقصان نہیں ہوا۔ اب اس کا بھی سارا، اس مسئلے کا بھی دار و مدار سارا اسی پر ہے کہ مشتری جو ہے وہ مبیع کا مالک بنے گا یا نہیں۔ اگر بنے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ مشتری کا نقصان ہوا ہے، اور اگر نہیں بنے گا، جیسا کہ امام اعظم کا موقف ہے، تو امام اعظم اسی موقف کی بنا پر فرماتے ہیں کہ وہ جو نقصان ہوا ہے وہ بائع کا ہوا، مشتری کا نقصان نہیں ہوا۔ دیکھیں ابھی عربی عبارت اور ترجمہ دیکھیں، ومنہا، اسی میں سے، اذا قبض المشتری المبیع، کہ جب مشتری نے قبضہ کیا مبیع پر، باذن البائع، بائع کے اذن کے ساتھ، ثم اودعہ عند البائع، پھر اس نے اسی چیز کو بائع کے پاس ودیت رکھ دیا، فہلک فی یدہ، اور وہ جو چیز ہے یا وہ جو لونڈی ہے وہ ہلاک ہوگی اسی کے ہاتھ میں، یعنی بائع کے پاس، فی المدتی، مدت خیار کے اندر، تو حالانکہ وہ چیز ہلاک ہوگی من مال البائع، بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگی، لارتفاع القبض بالرد، مشتری کا جو رد کرنا، واپس کرنا نا، اس کے قبضے کے اٹھ جانے کی وجہ سے، لعدم الملکی، ملکیت اس کی پہلے ثابت نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک، عندہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، وعندہما، اور جو صاحبین ہیں ان دونوں کے نزدیک کیا ہے، من مال المشتری لصحت الایداع، اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ مشتری کی طرف سے ہوا ہے، لصحت الایداع، اس کے ودیت کو درست مانتے ہوئے کہ اس کی جو ودیت رکھنا ہے یہ درست ہے، باعتبار قیام الملکی، کہ مانا یہ جائے گا کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ قائم ہوگی، اس کا اعتبار کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے گا تو پھر اسی کا نقصان ہوا ہوگا۔ اچھا جی، اگلی جو دو مثالیں وہ بھی آپ دیکھیں جی، ومنها لو كان المشتري عبدا معزونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة بقي خياره عنده، لأن الرد امتناع عن التملك والمعزون له يليه، وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله۔ تو فرماتے ہیں، اور انہی امثلہ میں سے، انہی نظائر میں سے ایک نظیر یہ ہے کہ اگر مشتری عبد معزون تھا، ولو کان المشتری عبدا معزونا، اگر وہ جو مشتری ہے وہ عبد معزون تھا، عبد معزون آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کو اس کے مالک نے اذن دیا ہو کہ وہ خرید و فروخت کر سکتا ہو، ٹھیک ہے جی، عبد معزون ایسا غلام کہ جس کو اس کے مالک نے خریداری وغیرہ کرنے کا اذن دیا ہو، اجازت دی ہو۔ اچھا، فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ، اور اسے مدت خیار میں ہی جو بائع ہے اس نے ثمن سے بری کر دیا، ابرأہ، اسے بری کر دیا، البائع، بائع نے، عن الثمن، ثمن سے، فی المدتی، مدت خیار میں، باقیہ خیار عند ابی حنیفہ تھا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا خیار باقی رہے گا، باقیہ باقی رہے گا، خیار اس کا خیار عندہ، امام اعظم کے نزدیک، لو کان المشتری عبدا معزونا، اگر جو مشتری ہے وہ عبد معزون ہو، لہو، اسی کا، یعنی اپنے آقا کا، فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ، اور بائع نے اس کو بری کر دیا، عن الثمن، ثمن سے، فی المدتی، مدت خیار کے اندر، باقیہ خیار عندہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا خیار باقی ہے، لأن الرد، کیونکہ یہ جو واپس کرنا ہے نا، لوٹانا ہے، امتناع عن التملک، یہ مالک بننے سے روکتا ہے، امتناع، منع کرنے والا، عن التملک، تملیک سے، مالک بننے سے، والمعزون لہ یلیہ، اور معزون لہ جو ہے وہ اس کا اہل ہے، وعندہما، اور امام صاحبین جو ہے وہ فرماتے ہیں، باطل خیارہ،
اس کا خیار جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، لِأَنَّهُ کیونکہ لما مالک جب اس کا مالک ہوا کان رد منہ تملیکن تو اس کی جانب سے واپسی جو ہے تملیک بلا عوض ہوگی، بغیر عوض، کان رد وہ جو رد کرنا نا منہ اس کی طرف سے تملیکن، تو وہ جناب والا تملیک ہے بغیر عوض بغیر عوض کے، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ اور وہ جو ہے وہ اس کے اہل ہے ہی نہیں، عبد معزون جو ہے وہ بلا عوض کسی کو مالک بنانے کا اہل ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مشتری جو ہے خریدنے والا وہ عبد معزون تھا اور اس نے کوئی چیز خریدی اور اپنے لیے 3 دن کا خیار شرط بھی لے لیا کہ میں یہ چیز آپ سے خرید رہا ہوں، 3 دن کا خیار شرط ہے مجھے، پھر مدت خیار میں بائے نے اس سے ثمن سے بری کر دیا، تو اس کا خیار ساکت ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اس کا خیار ساکت نہیں ہوگا، یعنی اگر اب بھی وہ خیار شرط کے تحت مبی واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مبی کا مالک ہی نہیں ہوا ہے، یعنی وہ اس کا مالک تو ہوا ہی نہیں ہے، تو جب مالک انہوں تو واپس کر سکتا ہے، لہٰذا اپنے خیار کے تحت اسے مبی واپس کرنے کا حق ہوگا، اور معزون لہو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک بننے سے رک جائے۔ اور امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد ان کے نزدیک کیا ہے، یعنی صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا خیار باطل ہو جائے گا، عندہما صاحبین جو ہیں ان کے نزدیک باطلا خیارون کا خیار باطل ہو جائے گا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ مبی کا مالک ہو چکا ہے، لہٰذا اب اگر وہ مبی کو واپس کرے گا تو بلا عوض بائے کو اس کا مالک بنانے والا ہوگا، تو بغیر عوض کے تو کسی کو مالک نہیں نہ بنایا جا سکتا۔ اور تملیک بلا عوض یہ تو تبرعات میں سے ہے، یعنی کہ اضافی جو چیز ہے جو احسان کے زمرے میں آتی ہے اس میں سے ہے، اور جو غلام اور جو باندی وغیرہ ہوتے ہیں وہ احسان کے زمرے میں عموماً نہیں ہوتے، لہٰذا بائی کا خیار جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا اور اس سے مبی واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا اسی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَوْزُونًا کہ جب جو مشتری ہے وہ عبد معزون ہو اس کا فَأَبْرَعَهُ تو وہ کیا ہے جناب والا ابرعہ اس کو بری کر دے البائع بائع عن الثمن ثمن سے فی مدت خیار میں، باقیہ خیار عنده تو امام اعظم کے نزدیک اس کا خیار پھر بھی باقی رہے گا، لأن الرد کیونکہ جو رد ہے امتناع یہ روکنے والا عن التملک کی ملکیت سے، والموزون لہو یلی اور جو موزون لہو ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وعندهما اور جو صاحبین ان دونوں کے نزدیک باطل خیار اس کا خیار باطل ہو جائے گا، لأنه لما مالک ہو کہ جب اس کا مالک ہوا کان رد منہ تملیکن تو جو رد کرنا ہے وہ گویا کہ مالک بنانا ہے، کیسا مالک بنانا؟ بغیر عوض بغیر عوض کے مالک بنانا ہے، وہو لیس من اہلہ اور یہ تبرعات کی قبیل سے ہے، اور یہ جو لونڈی ہے یا جو غلام ہے یہ اتنے اہل نہیں ہوتے کہ یہ اتنا کر سکے، لہٰذا صاحبین کا نزدیک جو ہے یہ درست نہیں ہے، ان کا خیار باطل ہو جائے گا۔ وَمِنْهَا اور اسی میں سے ایک صورت کیا ہے اِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِّن ذِمِّيٍّ خَمْرًا کہ جب ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب خریدی، علی اس پر کہ انہ بالخیار کہ اس کو خیار ہے، اس کو خیار حاصل ہے، ثم اسلم پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، باطل الخیار عندہما تو صاحبین کے نزدیک اس کا خیار جب وہ باطل ہو جائے گا، لأنہ ملکہا کیونکہ وہ اس کا مالک بن چکا ہے، فلا یملک ردہا تو وہ اس کے رد کا مالک نہیں ہوگا، وہوا مسلم اچھا جی سوری وہوا مسلم کہ وہ اسلام لا چکا ہے، وَعِنْدَهُ یبطل البیع اور امام اعظم کے نزدیک اس کی بیع ہی باطل ہو جائے گی، لأنہ لم یملکہا کیونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہوا،
فلا یتملکھا، تو وہ اس کو مالک بنائے گا بھی نہیں، بھی اسقاط الخیاری، خیار کے ساکت ہونے کے ساتھ، وہ مسلم، اور وہ اسلام لانے والا ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ایک ذمی ہے، اس نے دوسرے ذمی سے شراب خریدی، ٹھیک ہے جی۔ ذمی کے نزدیک ذمی جو ہے یہ شراب کا کاروبار ان کے ایسے ہی جائز تھا جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے شربت وغیرہ خرید سکتا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ جو شراب ہے مال سمجھا جاتا تھا جو ذمی تھے۔ تو اذا اشترى ذمی من ذمی خمرا، ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب خریدی، اور انہوں نے جناب والا انہ بالخیار کہ 3 دن کا اختیار بھی لے لیا، ثم اسلم، پھر اس کے بعد مدت خیار میں ہی ذمی مشتری مشرف با اسلام ہو گیا، تو بطل الخیار عندہما، صاحبین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مدت خیار میں اس شراب کا مالک ہو چکا تھا، لہٰذا اسلام لانے کے بعد وہ اسقاط خیار کا مالک نہیں ہوگا، یعنی خیار کو ساکت کرنے کا وہ مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس طرح اسلام شروع میں شراب کا مالک بننے سے روکتا ہے، اسی طرح بعد میں بھی وہ شراب کا مالک بننے سے روکے گا اور اس کا مالک بنانے سے بھی روکتا ہے۔ لہٰذا اسلام لانے کے بعد مشتری اپنا خیار ساکت کر کے مبیع کو واپس کرتا ہے تو گویا کہ وہ شراب کا مالک بنانا کر رہا ہے، یعنی کسی کو شراب کا مالک بنا رہا ہے، اور ایک مسلمان کی طرف سے شراب کی تملیک درست اور جائز نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا اور اس کا خیار باطل مانا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک کیا ہے، ان کے یہاں یہ بیع ہی باطل ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ، امام اعظم کے نزدیک یبطل البیع، بیع ہی باطل ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا، کیونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں بنے گا۔ اچھا، وہ مالک ہی نہیں ہوا جناب والا، مدت خیار میں بھی وہ شراب کا مالک نہیں ہوا، اور اب اسلام لا کر اگر وہ خیار ساکت کرتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ مالک بننے اور نفاذ بیع کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے، حالانکہ اسلام جو ہے یہ تملک شراب اور تملیک شراب ان دونوں سے منع کرنے والا ہے، لہٰذا بیع ہی باطل ہو جائے گی، اس بیع کو باطل کہہ کے ختم کر دیں گے اور اسقاط وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ مسئلہ تو تب ہونا کہ جب بیع کا وجود پایا جائے، بیع کا وجود ہی نہیں ہے، بیع ہی باطل ہے، ختم، تو اس صورت میں اسقاط کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہم صفحہ نمبر 60 یہاں سے انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل درست انداز میں سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، پڑھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔